سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے، دل سے احساس سے، بھاو سے جذبات سے، شبد شبد ڈھل گئے، غزل گیت سجے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے۔ مجھے نصیب ہے آسودگی وطن کی طرح، میں رامپور میں ہوں شمع انجمن کی طرح۔ سرزمین رامپور میں شمع انجمن بن کر وطن کی طرح آسودہ حال رہنے والے شاعر عروج زیدی بدایونی کی پیدائش 1912 عیسوی میں میرٹھ میں ہوئی۔ ان کا آبائی وطن بدایوں ہے، مگر ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ رامپور کی انجمن میں روشن شمع کی طرح گزرا، جہاں ان کے فن کی چمک دمک میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ ان کی شہرت اور ناموری میں بھی چار چاند لگ گئی۔ سرزمین رامپور کے باشندوں کی قدردانی، تہذیب، شرافت سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے رامپور کو اپنا وطن ثانی ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عروج زیدی نے اردو شاعری کے مختلف موضوعات پر شاعری کی ہے۔ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، قطعات بھی کہی ہیں اور رباعیات بھی، حمد بھی کہی ہے اور نعتیں بھی، لیکن اردو شاعری میں انہیں غزل بہت پسند ہے، جس کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے۔ میں نے اپنے فن کا مرکز بالخصوص غزل کو بنایا، اس غزل کو جس میں کلاسیکی روایت کا احترام بھی ہے اور شعری پیکروں میں احساس کا کرب، اسلوب کی تازگی اور عام فہم پیرایۂ اظہار کی آئینہ داری بھی۔ میری تخلیقات میں صلاح جدید، بلندی تخیل اور ندرت فکر کا بھی اہتمام ہے، اور عصری حیثیت کی زیری لہریں بھی کار فرما ہیں۔ حد شباب میں جس دن سے آ گئے ہو تم، حد شباب میں جس دن سے آ گئے ہو تم، فضائے عالم امکان پہ چھا گئے ہو تم، حد شباب میں جس دن سے آ گئے ہو تم، حد شباب۔ جو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، جو دیکھتا جو دیکھتا ہے مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، نظر ملا کے مجھے کیا بنا گئے ہو تم،
شمع. ان کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں، جن میں عروج کے 100 شعر، جھلکیاں، دل لخت لخت، شمع فروزہ، سفینہ غزل، ختم المرسلین، متاع فکر، لہجے کے چراغ بہت ہی خصوصی ہیں. حضرت عروج زیدی بہت ہی قابل، شریف اور سلجھے ہوئے گھرانے کے چشم و چراغ تھے. یہی خوبیاں اور خاصیتیں ان کی شخصیت اور ان کی نظموں میں بھی نظر آتی ہیں. وہ کتنی سادگی سے کہتے ہیں: جواب عرض تمنا کہاں مقدر میں، یہی بہت ہے مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا. یہ عاشق کی شرافت اور معصومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے اپنے معشوق سے عرض تمنا کا جواب ملنے کی امید نہیں. عاشق کے لیے معشوق کی معمولی سی یا تھوڑی سی نظر کرم بھی کسی غیر معمولی انعام سے کم نہیں. یہی اس شعر کی خاصیت اور لطافت ہے. وہ اپنی شرافت اور تہذیب کی وجہ سے ہر ایک سمت نہ صرف حسن اور خوبصورتی کی رہبری کرتے اور کراتے ہیں، بلکہ خوبصورتی کی عبادت کرنے کا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں. یہی نہیں، وہ اپنی سادگی اور بھولے پن کی وجہ سے بڑی آسانی سے اپنے معشوق کی ہر بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں. احترام حسن ہر حالت میں مجھ پر فرض ہے، یہ سمجھ کر آپ کی باتوں میں آ جاتا ہوں میں. یہ شرافت، معصومیت اور سادگی کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے کہ خوبصورتی انہیں بار بار اپنی طرف متاثر کرتی ہے، حسن کے دیدار کی دعوت دیتی ہے، لیکن اس کی طرف وہ ایک بار نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے. ایک نظر دیکھ کے پھر آنکھ اٹھائی نہ گئی، تیرے جلووں نے کئی بار پکارا مجھ کو. قدیم غزل اپنے جس تغزل کی سرشاری، جذبات و احساسات کے اظہار اور خاص رومانی ماحول کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے، وہی دلکشی اور خوبصورتی حضرت عروج زیدی کی غزلوں میں نظر آتی ہے. ان کے یہاں جذبات کی حرارت بھی ہے اور احساس کی شدت بھی، فکر کی رانائی بھی ہے اور کیف و سرور کی سرمستی بھی. وہ تغزل کے اس رنگ کے شیدائی ہیں جو مومن، حسرت اور فراق کی غزلوں میں خاص طور پر نظر آتا ہے. اے دوست روک مست جوانی کا واسطہ، وہ لے کے اڑ چلی تیری انگڑائیاں مجھے. حیرت اگر شریک نہیں ہے جمال میں، آئینے کس نے جڑ دیے بزم خیال میں. تکلف برطرف تعبیر نظر آنکھیں چراتی ہیں، ذرا نرمی سکھائیں آپ اپنے حسن تاباں کو. وہ اردو شاعری کی کلاسیکی روایت کے پاسدار اور امین ہیں. ان کی غزلوں میں کلاسیکی رنگ کا رچاؤ ہے جس کو انہوں نے بڑی احتیاط اور اپنے خاص انداز میں برتا ہے. وہ غزل کو اس کے مقصد اور تفصیل میں تخلیق کرنے کے ہنر سے اچھی طرح واقف ہیں. بقول مشہور شاعر ہوش نعمانی، عروج زیدی صاحب جب بدایوں سے تبادلہ ہو کے یہاں آئے تھے اور کافی پڑھے لکھے آدمی، بڑے مدبر، بڑے سنجیدہ، 6 فٹ کا قد، بہت خوبصورت ڈیل ڈول، ان کا خوبصورت آدمی تھے. اور یہاں آتے ہی انہوں نے اپنا حلقہ بنا لیا اور ان سے لوگ بہت محبت کرنے لگے. اور میرے خیال میں ہندوستان میں 2-4 شاعر ایسے ہیں کہ جو ہر رسالے میں نظر آتے ہیں. اور عروج صاحب کا بھی یہی عالم تھا کہ کوئی ہندوستان کا اردو کا رسالہ ایسا نہیں تھا، 95% تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس میں عروج صاحب کا کلام نہیں ہوتا رہا. اور بہت اچھا کہتے تھے، بہت سوچ سمجھ کے کہتے تھے، اور بڑی پاکیزہ شاعری تھی. جیسے مومن کے لیے مشہور ہے کہ ان کی شاعری ایک تہذیب، ایک اسکول ہے. شاعری بڑی مہذب اور بہت ہی معیاری ہوتی تھی. خاص طور پر غزل کہتے تھے وہ، غزل کی صنف پر انہیں پورا عبور حاصل تھا. اور ان کے اکثر شاگرد بھی ایک آدھ کا تو مجھے معلوم ہے، ویسے ہوں گے اور بہت سارے بھی ہوں گے. آخر میں جب ریٹائر ہو گئے تو فیاض خان 500 والے ان کی یہاں انہوں نے سروس کری تھی. اور اس کے بعد میں ان کو آرہ و شوگر کا ان کے بیٹے عرفان زیدی، وہ بھی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ رننگ کمنٹری لکھتے تھے مشاعروں میں، اور وہ اس لیے مشہور ہو گئے تھے
کہ وہ بہت اچھی رننگ کمیونٹی لکھتے تھے. انہوں نے اس روز صاحب کا ذخیرہ کچھ اکٹھا کیا، مگر ان کی ایک کتاب تو نثر میں چھپی ہے اور ایک نظم میں چھپی ہے. کہاں کہاں نہ تمہیں جا کے میں پکار آیا، کہاں تمہیں جا کے میں پکارا، بتاؤ تو مجھے کس جا بلا گئے ہو تم، بتاؤ تو مجھے کس جا بلا گئے ہو تم دے شباب میں. اردو کا شاید ہی ایسا کوئی شاعر ہو جس نے رسوائی کے مضمون کو شعر کے روپ میں نہ ڈھالا ہو، مگر عروج زیدی نے اس سے مختلف مطلبوں میں اس خوبی سے بڑھتا ہے کہ وہ انہی کا حصہ معلوم ہونے لگتے ہیں. آپ نے جب سے میرے دل میں جگہ پائی ہے، سانس لینے میں بھی اندیشہ رسوائی ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو چوٹ کہاں کھائی ہے، نام لوں گا تو کہو گے میری رسوائی ہے. رسوائی سے جڑے ہوئے یہ دونوں شعر جس صفائی، سادگی اور استادی سے کہے گئے ہیں، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے. پہلے شعر میں احتیاط، ہوشیاری اور صفائی کے پہلو اور نظر ثانی کو بڑی خوبی سے اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے شعر میں اپنی شکایت کو دو ٹوک مگر انوکھے انداز میں درج کرانے کی کوشش کی گئی ہے. عروج زیدی کی شاعری کلاسیکیت اور رومانیت تک ہی محدود نہیں ہے، وہ موجودہ پریشانیوں اور مسائل سے پوری طرح واقف ہیں. انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ، کٹو انوبھووں اور اپنے زمانے کی سچائیوں کو جو شعری پیکر عطا کیے ہیں، اس سے ان کے نظریات کا صاف پتہ چلتا ہے. جناب شریف الرحمان خان کہتے ہیں، جناب عروج زیدی بزرگ و محترم، ان کا نام لینا بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے. تاریخ اردو ادب پر اور روہیل کھنڈ سے متعلق جو یہاں ادیب اور شعراء مختلف دور میں رہے، وہ انہیں ازبر تھے اور وہ کلام کی باریکیوں کو یا مضمون نگاری کے اچھے پہلوؤں کو اپنے مضامین کے ذریعے اجاگر کرتے. چاہے وہ حالی کا دور رہا ہو، اقبال اور میر اور داغ کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے دور حاضر کے لکھنے والے ہوں یا پریس سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، عروج زیدی کی نظر میں وہ بہت ہی نکتہ داں اور نکتہ شناس تھے، اور برابر طویل عمری کے باوجود وہ لکھتے رہتے تھے. اور اگر کبھی میں نے ان سے گزارش کی، جو کہ میں تقریباً 10-12 سال تک لگاتار میں ان کو سال میں 1 یا 2 بار اپنے یہاں نہرو یووا کیندر میں ایک نشست میں اس لیے بلاتا تھا کہ وہ نثر نگاری پر اور کبھی شاعری پر یا کبھی وہ اردو ثقافت پر سیر حاصل گفتگو کریں نئی پیڑھی کے ساتھ. میرا مقصد یہاں بھی یہی تھا کہ جو ہماری نئی نسل ہے ان میں بھی ایک ایسا پیغام جانا چاہیے، انہیں یہ خبر برابر ملتی رہنا چاہیے کہ ہمیں اگر ان جیسا یا ان سے اچھا لیکھک بننا ہے، پترکار بننا ہے، شاعر بننا ہے، مضمون نگار ہونا ہے، تو ہمیں دن کے 24 گھنٹوں میں اپنا وقت کیسے گزاریں، لائبریری سے کیا استفادہ حاصل کریں. آج ہمارے موجودہ سماج میں، سوسائٹی میں جو اچھے رائٹرز ہیں، ہم ان سے فاصلے کو کم کریں، ان سے اپنا اپوائنٹمنٹ فکس کریں اور ان سے صلاح و مشورہ لیں. اگر ہم کیریکٹرائزیشن کر رہے ہیں، افسانہ لکھ رہے ہیں، ناول لکھ رہے ہیں، کوئی بھی ایسی بات ترتیب دے رہے ہیں، چھوٹی کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں،
تو سب کے ساتھ ایک مقصد رہتا ہے، اور وہ مقصد لیے بخیر خوبی عوام میں وہ میسج دے سکیں جو ہمارے بچوں کے ذہن میں ہے. یعنی شخصیت کے تمام تر پہلوؤں کو، جس کو ہم آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دی پرسنالٹی کہیں، تو شخصیت کے تمام پہلوؤں پر وہ خوشی عروج زیدی صاحب محترم بہت ہی خیر خوبی کے ساتھ، بآسانی، پوری قدرت کلام کے ساتھ اور خوشی سے وہ اس پر وقت بھی دیتے اور سمجھا کر دوستوں کے انداز میں باتیں بتاتے. ہر قدم ہے میری ہمت، میرا جذبہ یارو، گو بظاہر نظر آتا ہوں میں تنہا یارو، ہر قدم اعتبارات نظر کا یہ کرشمہ یارو، کرشمہ یارو، اعتبارات نظر کا یہ کرشمہ یارو، کوئی پردہ مجھے سمجھا، کوئی جلوہ یارو، کوئی پردہ مجھے سمجھا، کوئی جلوہ یارو، ہر قدم پر. انہوں نے اس دور کے راجنیتک اور سماجک پہلوؤں کی طرف دھیان متاثر کرنے کی کوشش کی ہے اور زمانے سے دبے کچلے انسانوں کے دکھ درد کو اپنے خاص اور تیکھے تیوروں کے ذریعے اجاگر بھی کیا ہے. چمن کی دھوپ ہی خونے گلے تر چوس لیتی ہیں، فضائے گلستاں کہتی ہیں یہ افسانہ برسوں سے، پہلوے گل میں کانٹے دیکھے، ساحل پر بھی پیاسے دیکھے. عروج زیدی کی شاعری میں فکر اور چنتن کی گہرائی بھی ہے، ساتھ ہی گہرائی بھی. ان کے کلام میں کہیں بھی سطحیات اور اوچھا پن نظر نہیں آتا. وہ رفیق لفظوں اور پست اخلاق مضامین کے استعمال کو عیب قرار دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ رومانی اور عشقیہ اشعار بھی بڑے سلیقے اور سلاست سے کہنے کے عادی ہیں. عرض مطلب کو بھی درکار ہے جامع زیبی، ہمیں لفظوں کے تعاقب میں نکلنا ہوگا. غزل گائکوں کی خاص پسند رہے ہیں حضرت عروج زیدی کے کلام. مشہور غزل گائک جمیل احمد. حاضرین، حضرت عروج زیدی صاحب، ان کے نام سے عروج زیدی روڈ بھی ہے، لیکن وہ بڑے پیارے عجیب و غریب انسان تھے، غریب پرور بھی تھے اور یہ سید بھی تھے، اور یہ فقیری کی طرف زیادہ ان کا رجحان تھا، اللہ کی طرف. تو یہ مجھ سے پیار کرتے تھے. میں نے ایک بار ان سے صحرا کے لیے درخواست کی کہ ایک صاحب کا صحرا ہے، تو اس کی زمین رکھی تھی انہوں نے ہم دونوں دولہا دلہن کے لیے. تو میں جب سے ان کا معتقد بھی ہوا، پھر وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. میں ان کے یہاں جا کے بیٹھنے لگا. ان کے بیٹے نے بہت نوازا اور ان کے سبھی بیٹوں نے مجھے نوازا. پھر میں نے ان کا کلام پڑھنا شروع کیا. اچھا کلام کہتے تھے اور ڈوب کے کہتے تھے. میں ان کی ایک غزل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عقل میرا سے جنوں آتا نہیں، جو سمجھ لیتا ہے سمجھاتا نہیں. عقل میرا سے
जुनून आता नहीं। आपने जैसे निगाहें फेर ली, यूं कोई इंसान को ठुकराता नहीं। یہ غزل مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس آکاشوانی سے بھی پڑھی ہے۔ اہل ظاہر کا یہ انداز قیامت ہے عروج، مجھ کو خوش باش سمجھتے ہیں زمانے والے اپنی پلکوں۔ چھوٹی بہروں میں شعر کہنا آسان نہیں، کبھی کبھی استاد شاعر بھی چھوٹی بہر میں اپنے خیالات کا اظہار صاف طور پر نہیں کر پاتے۔ عروج زیدی کو چھوٹی بہروں سے نہ صرف لگاؤ تھا، بلکہ انہوں نے چھوٹی بہروں میں اچھے شعر کہہ کر اپنی ہنر مندی کا لوہا منوا لیا تھا۔ میں نے مانا ضبط کرنا چاہیے، دم الجھ جائے تو پھر کیا چاہیے؟ تم نے مجبور کر دیا ہم کو، زیست سے دور کر دیا ہم کو۔ دل کی جب دل سے بات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے۔ کہاں دل کہاں آپ کی تیز نظریں، نہ شیشے کو پتھر سے ٹکرائیے گا۔ عروج زیدی ایک ایسے فنکار ہیں جو ظلم اور جبر کے خاموش تماشائی نہیں، وہ دراصل انصاف اور صداقت کے علم بردار ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ اگر انسان ہمت اور حوصلے کا دامن نہ چھوڑے تو وہ آندھیوں کی زد میں بھی عاشیاں تعمیر کر سکتا ہے۔ ہوا کے رخ پہ روز ایک عاشیاں تعمیر کرتے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا یہ ہے مسلسل آندھیاں کب تک۔ اور تیز ہوا کے جھونکے بھی بلند حوصلہ انسان کے دل کے چراغ کی لو کو مدھیم نہیں کر سکتے۔ تیز ہوا کا زور نہ پوچھو، پھر بھی چراغ دل ہے روشن۔ عروج زیدی کے قطعات ان کی پختہ مشق سخن کے آئینہ دار ہیں اور ان کے شاعرانہ مزاج کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ان کے قطعات صرف رومانی یا عشقیہ نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہیں۔ ان کے قطعات زندگی کو سلیقے سے گزارنے کا درس دیتے ہیں اور مصیبتوں سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تم کو منزل کی طلب ہے تو پسو پیش ہے کیوں، میرا ذمہ ہے کہ احساس بدل جائے گا۔ میں کڑی دھوپ میں چلتا ہوں، میرے ساتھ چلو، جسم کچھ موم نہیں ہے کہ پگھل جائے گا۔ وہ باطل سے مقابلہ کرنے اور طوفانوں سے ٹکر لینے کے لیے ماضی کی دلیری اور شجاعت کی یاد کچھ اس انداز سے دلاتے ہیں کہ پست ہمت انسان کی رگوں میں بھی لہو جوش مارنے لگتا ہے اور وہ مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جواں مردی کے مظاہرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج باطل سے لرزتے ہوئے ایما والو، کل حوادث نے تمہیں داد شجاعت دی تھی۔ ذہن ماضی نے وہ منظر نہ بھلائے ہوں گے، چند تنکوں نے بھی طوفانوں سے ٹکر لی تھی۔ متانت، سنجیدگی اور دلکشی عروج زیدی کے کلام کی خاصیت ہے، مگر نعت گوئی میں یہ اوصاف نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ ان کی نعتیں خلوص اور عقیدت سے بھرپور ہیں۔ وہ والہانہ انداز، سوز و گداز اور صداقت کے علاوہ دیگر شعری محاسن کی بھی حامل ہیں۔ ان کی نعتوں میں عشق رسول اور سیرت نبی کا مظاہرہ بڑے دلکش انداز میں نظر آتا ہے۔ یہ کون نکلا ہرا سے نظر جھکائے ہوئے، رخ حیات کے سارے نقاب اٹھائے ہوئے۔ جہاں قیام رسول انعام کرتے ہیں، زمیں کے ذروں کو تارے سلام کرتے ہیں۔ یہاں کچھ لطف مرنے میں، نہ کوئی کیف جینے میں، حیات و موت کو آواز دی جائے مدینے میں۔ کہیں شان جلالی ہے، کہیں شان جمالی ہے، کبھی پردہ اٹھا دینا، کبھی پردہ گرا دینا۔ حبیب خدا کا دیار اللہ
دو عالم ہے جس پر نثار اللہ اللہ، دو عالم ہے جس پر نثار اللہ اللہ، حبیب خدا کا۔ مدینہ سراپا بہار اللہ اللہ، مدینہ سراپا بہار اللہ اللہ، وہ جنت کا آئینہ دار اللہ اللہ، وہ جنت کا آئینہ دار اللہ اللہ، حبیب خدا کا دیار اللہ اللہ، حبیب خدا۔ عروج زیدی نے شاعری کے ساتھ ساتھ وقت وقت پر اہم معلوماتی، تنقیدی اور ساہتک لیکھ بھی لکھے ہیں جو اخباروں اور رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کی ایک کتاب جس کا نام زندہ کتبے ہے، ستمبر 1983 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اردو شاعری کے 6 جانے پہچانے دستخط شاد عارفی، جگر مراد آبادی، نوح ناروی، راز یزدانی، شفیق جونپوری اور مہر القادری کے شخصیت اور کاموں پر بھرپور روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے ان بزرگ شاعروں کی تہدار اور طرحدار شخصیت کی نہ صرف گرہیں کھولی ہیں بلکہ ان کی شاعری کی اس طرح خصوصیات بیاں کی ہیں کہ ان کی تمام خاصیتیں اور بھی صاف اور اجاگر ہو گئی ہیں۔ عروج زیدی قلم کے دھنی تھے، ان کے قلم کی روانی میں کبھی کمی نہیں آئی۔ وہ عمر کی اس منزل تک لکھتے رہے جب تک ان کے ہاتھوں میں جنبش اور آنکھوں میں دم رہا۔ انہوں نے نہ کبھی اپنی ناطاقتی کا شکوہ کیا اور نہ کبھی وہ زندگی سے مایوسی ہوئے، حالانکہ انہیں اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ اس حقیقت کو وہ کس سادگی سے شعر کا قالب عطا کرتے ہوئے کہتے ہیں: رفتہ رفتہ جا رہا ہوں ایسی منزل کی طرف، دھوپ جائے گی نہ میرے ساتھ، سایہ جائے گا۔ اور آخر کار اردو ادب کا یہ روشن ستارہ عروج زیدی اپنی روشنی بکھیر کر 4 فروری 1987 عیسوی کو اس منزل کی طرف بڑھ کر غروب ہو گیا جہاں نہ دھوپ تھی نہ سایہ۔ اللہ مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ کون سے قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، کون سے قلم سے لفظ لفظ رچے گئے، دل سے احساس سے، دل سے احساس سے، بھاو سے جذبات سے، شبد شبد ڈھل گئے، غزل گیت سجے گئے، کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے۔